نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی جانب جہاد کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوئے تو وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ واپس ہوئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دوپہر ایک جنگل میں ہوئی جس میں کیکر کے درخت زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں اتر گئے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی سائے کی تلاش میں ادھر ادھر درختوں کے نیچے متفرق ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے ٹھہر گئے اور اپنی تلوار اس کی ٹہنی میں لٹکا دی، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ ناگہاں ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو پکار رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بدو کافر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے جمع ہونے پر فرمایا، اس دیہاتی نے مجھ پر تلوار کھینچی اس حال میں کہ میں سو رہا تھا۔ میں جاگ گیا اور دیکھا کہ ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور مجھ سے کہہ رہا ہے اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ بچائے گا۔ 3 مرتبہ یہی الفاظ فرمائے، اور اس اعرابی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی سزا نہ دی، اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اور ابو بکر اسماعیلی نے جو روایت اپنے صحیح میں درج کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اعرابی نے تلوار ہاتھ میں لے کر کہا اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ یہ سن کر اعرابی کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا اور فرمایا اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اعرابی نے کہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین پکڑنے والے ہیں، یعنی مہربانی کیجئے اور معاف کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ دیہاتی نے کہا میں مسلمان نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ نہ تو آپ سے لڑوں گا اور نہ اس قوم کا ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑے گی۔ بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو چھوڑ دیا۔ یہ پرسوں کا جواب ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے، اس کا جواب ہے یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو چھوڑ دیا۔ وہ دیہاتی اپنے قوم کے پاس آیا اور کہا میں تمہارے پاس ایک بہترین شخص کے پاس سے ہو کر آیا ہوں۔ جو بھی دین پھیلا ہے، وہ ایک جملہ رہ گیا تھا اس دن، جو بھی دین پھیلا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک سے، اور قرآن پاک کی آیتیں، وحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور ایسے ایسے احکامات، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیاں، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، اور قبضہ ہوتے ہوئے سب کچھ، لیکن کبھی کسی پر کو زبردستی نہیں فرمایا، اور جو کفار تھے ان پر رحم کیا۔ یہاں تک کہ پیارے شیخ سے میں نے سنا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے قیدیوں کو کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے، پہلے انہیں پہناتے تھے پھر خود پہنتے تھے، اور آپس میں ایثار کا تو آپ نے سنا ہی ہے، بچپن سے بالکل چھوٹے تھے جب سے سنا ہوا ہے کہ جہاد کے اندر پانی پلانے والے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا پانی، جب وہاں لے کر پانی پہنچے تو برابر میں دوسرے صحابی نے کہا پانی، وہاں پہنچے تیسرے نے کہا پانی، کہا آپ وہاں جاؤ، پھر چوتھے نے کہا پانی، کہا آپ وہاں جائیں، اور جب ان کے پاس پہنچے تو شہید ہو چکے، جب واپس پلٹے وہ بھی شہید، پھر پلٹے وہ بھی شہید، وہ بھی شہید۔ یہ ایسے ایسے واقعات ہیں جو گھر میں سنانے چاہیے، بچوں میں ایمان بڑھے گا،
صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت بڑھے گی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات سے محبت بڑھے گی. اور کتنی دیر؟ 5 منٹ. بتاؤ آپ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی بچے اور گھر والے کہیں گے ابھی اور ابھی اور ابھی اور انشاءاللہ تعالی. لیکن آج ہمارے پاس فرصت کہاں ہے؟ کھانا پینا. حضرت فرماتے تھے کہ ہم امپورٹ ایکسپورٹ کی مشین ہوئے ہیں، بنے ہوئے ہیں. کھانا پینا، ہگنا موتنا، یہ ہمارے کام ہیں. اور جو اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں، اسی سے اللہ پیار فرمائیں گے. اور جو سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ میں نے حق ادا کر دیا، میں نے گھر پر محنت کر لی، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ اللہ بیان کی توفیق دے رہے، میں نے حق ادا کر دیا، توبہ توبہ توبہ. تو معافی سے کام چلے گا. اور جو اب تک ہم نے اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے غفلت کی، اس کی معافی مانگنی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی کیا فکر کی. جیسے کل بھی عرض کیا تھا، پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ آج رات کو پھر دعا کر لیں آپ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو پورا کرا دے کہ ولایت کے منافی 4 چیزیں. پہلا نمبر، سب سے پہلا نمبر انتقام نہ لینا. اب ہم انتقام نہ لینے کا مطلب، تفصیل تو رات کو ہوگی انشاءاللہ. انتقام نہ لینے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں دشمن سے انتقام نہ لینا. ارے بھائی، ہم جو انتقام اپنے اولاد سے اور سب سے لیتے ہیں وہ، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بدو عربی کافر کیا کہہ رہا ہے، میں ایمان نہیں لاتا. اب آپ بتاؤ، اتنی بڑی بات سے انکار کر رہا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے غصہ کیا. میں تو ڈرانے والا ہوں، خبر سنانے والا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں. اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ. جب اللہ اپنی زبان، اپنے کلام مبارک میں فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن بس قسمت کی بات ہوتی ہے. تو ایک یہ، نمبر 2 جھنجھلاٹ. کیا ہر وقت بس گوشت لاؤ، چاول لاؤ. پیسہ ہوتے ہوئے اپنے اولاد کو بھوکا مارنا، پیسہ ہوتے ہوئے ان کو ننگا رکھنا. ایک بزرگ کا میں نے پڑھ کر سنایا تھا کچھ ہفتہ پہلے کہ فرمایا کہ جو اولاد کی شرارتوں پر مارتے ہیں، اللہ کرے اس کو بار بار کہا جائے تو میرے دل میں بھی اتر جائے، جو اپنے اولاد کی شرارتوں پر مارتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں اور انہیں جائز نعمتوں سے محروم رکھتے ہیں اور اتنے معصوم بچوں پر سختی کر کے ان کو ابھی سے بڑا بنا دیا. لوگ کہتے بڑا عمر کا ہے بھائی، بڑا شریف اور معصوم اور مسکین ہے. فرمایا کہ یہی جب بڑے ہوتے ہیں تو ان شرارتوں اور اس کو جو دبائی گئی تھی اس کا اظہار کرتے ہیں، پھر آپ روتے ہیں کہ ہمارا بچہ نافرمان ہے. اس کے بیچارے کے روٹی کا، کپڑے کا. بھائی شادی کیوں کی آپ نے؟ ایک خاندان کا مسئلہ ہوا تو میں نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ وہ خاتون ہے، حقیقت ہے ان کی جائز ضرورت ہے، لیکن شوہر کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، کیا کرے وہ؟ ایسا حضرت غصہ ہو گئے. فرمایا پھر شادی کیوں کی تھی اس ظالم نے، جب روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکتا تو؟ چاہے مختصر ترین ہو اور اپنے جیب کے حساب سے، قبر میں نہیں لے جائیں گے. اور ذرا سی خاتون بیچارے کیا عرض کرو، ہمارے الحمدللہ اللہ نے اشارے سے بھی رکوا دیا. ہمارے ایک پڑوس میں ہر کچھ دن کے بعد وہ گلی والے بتاتے کہ شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے اور رو رہی ہے. کا سرتاج مہنگائی آپ کے سامنے ہے، ایک ایک پیسے کا آپ حساب لیتے ہو، میرا کیا قصور ہے آپ بتاؤ ذرا اس کے اندر؟ بس وہ گالی، میں کچھ نہیں جانتا یہ وہ. بھائی دیکھو تو صرف خرچے کیا ہیں، شیخ سے مشورہ کرو. دوائی کے لیے ہٹو، پیسے نہیں ہیں میرے پاس. اور جو میں ابھی 3 دن سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نئی وبا نکلی ہے، وائرس، پتہ نہیں کیا بولتے، وائرس نکلا ہے، وائرس. خبردار اگر شیخ سے میری بات کی تو، وہاں میری بات خراب کرائی تو، میری بے عزتی کرانا چاہتی ہو تم، خبردار. یہ مخلص نہیں ہے، نالائق نمبر 1 ہے، اس کو اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے. ابھی کل ہمارے ایک دوست نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ان کے خط آیا تھا اہلیہ کا، اس میں لکھا تھا کہ میرے شوہر نے کہا کہ میری غلط بات ہو یا صحیح، تمہیں جو غلط لگتی ہے شیخ کو لکھ دو تاکہ میری اصلاح ہو، تاکہ میری اصلاح ہو. بہت دل خوش ہوا الحمدللہ. حالانکہ میں تو منع کرتا ہوں آج کل، کیونکہ نالائق ایسے ہیں رات دن ساتھ رہنے والے، وہ جا کر بیویوں کو اور دباتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں. فارغ کر دوں گا. ابھی 4 دن پہلے ایک جملہ کہا، ایک آدمی نے طلاق ہو گئی. میں نہ وہ جملہ بتاؤں گا نہ مسئلہ بتاؤں گا، مفتی صاحبان کا کام ہے، ورنہ بہت سے لوگ ایک عام جملہ ہے، طلاق ہو گئی. اس سے پہلے بدماش 2 دفعہ دے چکا تھا چھوٹی چھوٹی بات پر، غصے کا غلام.
بلڈ پریشر کیا ہو گیا، شوگر کیا ہو گئی، پاگل ہو گئے؟ اللہ کے احکامات کے سامنے کوئی بول سکتا ہے بلڈ پریشر ہے میرا؟ لیکن اتنا غم ہوتا ہے، اتنا غم ہوتا ہے، اتنا غم ہوتا ہے کہ ایک جملہ، خبردار اگر میری بات خراب کرائی تو تم میری بے عزتی کرانا چاہتی ہو؟ ہر بات پہ پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے. اگر ہو نا پورا حقیقتاً واقعتاً کہ ہاں کوئی نہیں کچھ اور خواہش آپ کے میں در پر لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے کو آیا ہوں، اور عمل کر کے دکھائے تو 2 تھپڑ لگائے آدمی، ایک سیدھے ہاتھ پر ایک الٹے ہاتھ پر، اور الٹے ہاتھ کا لگائے. بیوقوف، اتنے عرصے سے تم ساتھ ہو، تم ناشکری کر رہے ہو، جو نعمت ہے وہ بھی چلی جائے گی. ہر وقت پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں. شیخ کو حساب کتاب دے، آ کر بتائے کہ یہ میری انکم ہے، یہ میرے پیسے ہیں، اور سب سمجھتے ہیں کہ میری اتنی کمائی ہے، حالانکہ میرا کیپیٹل اس میں لگا ہوا ہے اور باقی پرافٹ میرا اتنا ہے، خرچہ اتنا ہے. لیکن بچے، بیوی، بیٹے، بیٹیاں سہم جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس کھانے پہننے کے بھی پیسے نہیں ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے پیسے اس کے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں. ابھی 4 دن سے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا بیان لگا رہا ہوں، 4 دن سے. کل پھر لگایا تھا، رات کو ہی بتایا تھا. حافظ ضیاء الرحمان نے تاریخ لکھ لی کہ مجھے دوبارہ سننا ہے. اس میں حضرت نے اس میں فرمایا بڑا دعویٰ کرتے ہوئے شیخ سے محبت ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ایسا جواب دو مجھے، یہ کیا ہے؟ کیسا تمہارا محبت کا دعویٰ باطل ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو. تم اگر تمہارا صحیح ہوتا یہ دعویٰ تو تم جان سے فدا ہو جاتے شیخ پر. یہاں تک کہ کپڑوں کے بارے میں حضرت نے نصیحت کی ہے کہ اللہ نے اگر جو ہے وہ پیسہ دیا ہے، صاف ستھرا پہن لو، اچھا پہن لو. کپڑا مہنگا مہنگے کی بات نہیں، صاف ستھرا اچھا کپڑا پہنو. فرمایا اگر کوئی بادشاہ ایک ٹیچر کو بلا کر کہے کہ آپ میرے شہزادوں کو پڑھائیں اور ان کو نصیحتیں کریں، اور پھر بادشاہ دیکھتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے، پٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی ادھر ادھر جا رہی ہے، اور کپڑوں پر پیچ لگے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میلے سڑے ہوئے کپڑے. بادشاہ کہے گا یہاں ہو ٹیچر، مسٹر ٹیچر، اگر کل کے بعد تم آئے تو تمہیں کوڑے لگوا دوں گا. تم شہزادوں کو پڑھا رہے ہو، تمہارا یہ حال ہے. تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ جس طرح دین کا کام لے پروردگار، تو وہ اپنے اولاد پر بھی مہربان ہو، بیوی پر بھی مہربان ہو، تاکہ یہ رپورٹنگ کرے جگہ جگہ، یہ رپورٹنگ کرے جگہ جگہ. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 2 بھائی پارٹنر تھے اور بہت ایک دوسرے پر فدا تھے. ایک دن ایک بھائی نے کہا، اس میں مرد بھی آ گیا عورت بھی آ گئی، میری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، تو ہر وقت شکایت. وہ کل بتایا تھا خواتین کے بارے میں، دوبارہ کی ضرورت نہیں، اس وقت ضرورت نہیں، آگے اللہ دوبارہ بیان کروا دیں. تو دونوں بھائی ایک دوسرے پر فدا، برسوں سے پارٹنرشپ چل رہی تھی. دونوں بھائی 7 دکان کھولتے تھے. ایک دن دونوں بھائی جب دکان کے لیے پہنچے کھولنے کے لیے، بھائی نے کہا 1 منٹ، بڑے بھائی نے کہا 1 منٹ، چھوٹے بھائی نے کہا، بڑے بھائی نے کہا 1 منٹ. کہا کیا؟ کہا آج ہماری پارٹنرشپ ختم. کہ بھائی خیریت؟ کہا یا تمہارے دل میں میل آ گیا ہے یا میرے دل میں میل آ گیا ہے. کہا بھائی ایسے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ آج پہلی دفعہ ہمارے دکان سے چونٹیاں جو ہیں وہ اناج لے کر جا رہی ہیں، لائن لگی ہوئی ہے دیکھو چونٹی کی. تو اس کا مطلب برکت نہیں، 1 آدھ چونٹی 2 چونٹیاں 20 چونٹیاں لے جائیں وہ الگ بات ہے. تو ظاہری بات ہے میں اپنے لیے تو نہیں کہتا، لیکن بہرحال کھوٹ آ گیا ہے. تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دیں. بڑے بھائی نے یا چھوٹے بھائی نے کہا مجھے معاف کر دیں، میرے دل میں کھوٹ آ گیا. کہا کیا آ گیا بھائی؟ کہا میرے بیوی نے کہا کہ تمہارا بھائی دکان سے مال چراتا ہے، جب دونوں کو برابر پیسہ ملتا ہے مہینے کا، جب دونوں برابر دکان سے راشن لیتے ہیں، تو ان کے گھر میں کبھی بھائی کے تمہارے گھر میں کبھی سوجی بن رہی ہے، کبھی حلیم بن رہا ہے، کبھی کیا بن رہا ہے، کبھی کیا بن رہا ہے، اور ہم جو ہے وہی چیز چل رہی ہے ہماری. تو کہا چلو بھائی آؤ میرے ساتھ. اپنے گھر لے گیا، پردہ کرایا، تو کمرے میں لے گیا. کہا بھائی دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. کہ کیا ہے بھائی؟ بھائی جو چاول، دال، چنے کی دال، مسور کی دال جو چیزیں گرتی ہیں تو آدھا آپ لے جاتے ہو آدھا میں لے جاتا ہوں. کہاں؟ کہ آپ کی بیوی پھینک دیتی ہے اور میری بیوی دیکھو ابھی پردہ کیا ہے اس نے، یہ دیکھو چاول الگ، گندم الگ، چنے کی دال الگ، یہ دال الگ، وہ دال الگ. تو ہمارے گھر میں اس طرح چیزیں بنتی ہیں یہ. پھر تو رونے لگا. تو ہم اب اعتدال سے رہیں، جو کل بھی حدیث پاک کا مفہوم عرض کیا تھا، ہم اعتدال سے رہیں.
بیوی کو اعتدال سمجھائیں. اور کب؟ جب اخلاق اچھے ہوں گے، جب بیوی پر فدا ہوگا، اس کی ضروریات کا خیال کرے گا، اس کی خطاؤں کو معاف کرے گا. تھپڑ مار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسے بیوقوف. اور کتنی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2-3 سے زیادہ ایسے واقعات آئے کہ شیخ ہمارے گھر میں جن آ گیا ہے. خیریت؟ کیا جن آ گیا بھائی؟ تو کہا وہ پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا جی ہاں، جنات لے کر ڈپارٹمنٹل اسٹور سے مال لیتے ہوں گے. ہے؟ میں نے کہا دیکھو گھر میں کوئی اور جن تو نہیں ہے، ماسی تو نہیں ہے؟ کہ نہیں ہمارے گھر ماسی نہیں آتی. تو دیکھو چھوٹا موٹا کوئی جن تو نہیں ہے، واچ کرو ذرا. بعد میں بتایا کہ بیٹا چوری کرتا ہے. آپ نے چور بنایا بیٹے کو. 1,500-2 ہزار کے آج کل لاکر آتے ہیں مضبوط سیکنڈ ہینڈ، 2,500 کے ہوں گے. اس کو گھر میں لا کر رکھو، پیسے وہاں پر رکھو. بیوی پر شک کرنا بڑا صوفی بنتا ہے. حضرت شاہ وسیع اللہ ہوتے نا تو مجھے اور آپ کو ٹھیک کر دیتے. ایک تھپڑ کے علاوہ بات نہیں تھی کوئی بھی خانقاہ میں. پوری خانقاہ میں آواز گونجتی تھی. اپنی کمینے پن کو نہیں دیکھیں گے ہمارے اخلاق کیسے گندے ہیں. اور بیٹی پر شک، بیٹے پر شک، بیوی پر شک، ماں باپ پر شک، کیسے نالائق ہیں. بھائی تم پیسوں کا، ہمارے بابا کی کیا بات بتاؤں آپ کو، اللہ کبھی یاد دلا دیتے ہیں. ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے، بابا اس وقت تو جلدی ہو جاتے تھے لوگ. بابا بیٹھے ہوئے، ایک تو گاؤں کے صرف 3 لوگوں کے گھر تھے سب سے پہلے کراچی میں. تو بابا کے پاس مہمان زیادہ آتے تھے الحمدللہ. بابا کھانا نہیں کھاتے تھے رات کا. دادی کہتی تھی آپ کھانا کھا لو بیٹا. کیا اماں ابھی ٹرین کا وقت ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مہمان ہو، مجھے مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا جاتا. الحمدللہ یہ اس وقت جب تنگی کا وقت تھا، جب کی بات. تو بابا بیٹھے ہوئے، اب والدہ پوچھ رہی ہیں، دادی پوچھ رہی ہیں کیا ہو گیا. تو اس وقت پیسے ہوتے تھے. آپ کو نہیں معلوم پیسے کیا ہوتے ہیں. گول پیسہ ہوتا تھا، 1 آنا ہوتا تھا. تو بابا کچھ سوچ میں ڈوبے ہوئے. یہ آج بھی لوگ کرتے ہیں، کرنے والے. اب ہم سب بادشاہ سلامت ہو گئے وہ الگ بات ہے. تو بابا کہتے تھے کہ اماں، ہماری دادی اور والدہ سے فرماتے تھے کہ بھئی فلاں کی والدہ، جو بھی فیروز یا سلیم جو بھی، اصل میں بات یہ ہے کہ 4 آنے کم ہو رہے ہیں. وہ آج سارے دن میں نے کہاں خرچہ کیے. مجھے اب تک بابا کے وہ پیپرز یاد ہیں کہ اتنا پیسہ ملا، اتنا خرچہ کیا. یہ دودھ، یہ ایک اور ہمارے رشتہ دار ہیں، آج اللہ ان کو ریالوں میں کھلا رہے ہیں. ان کی عادت کیا تھی کہ 1 تاریخ سے 1 دن 2 دن پہلے، یا تنخواہ دیر سے ملی تو 1-2 دن کے بعد یہ دودھ والے کا لفافہ، یہ کپڑے کا لفافہ، استری کا، یہ کچن کا، یہ لائٹ کا، اس سے زیادہ نہیں چلے گا. کرو پھر محنت کریے. بادشاہوں کی طرح کمائی کم، بادشاہوں کی طرح پیسے لٹا رہے ہیں، اور گھر والوں کے لیے کچھ نہیں. اور ایک ہمارے اسلام آباد میں جاننے والے ہیں، مجھ سے ملنے تھے یہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ رشوت نہیں لیتے، وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بڑی پوسٹ پر ہیں. کہ میں ہر مہینے پے سلپ بیوی اور بچوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ کو بچت کرنی ہے کریں، نہ کرنی ہے نہ کریں. میں کنجوس نہیں ہوں، لیکن جو کھیلنا ہے تمہیں اس تنخواہ میں کھیلو، اس سے اوپر کی امید نہ رکھنا. اس کا اثر ہوتا ہے نا بچوں پر. اس سے اوپر کی امید نہیں رکھنا. تو بابا 4 آنے کے لیے جو ہے وہ سوچ میں ڈوبے رہتے تھے خرچہ آخر گئے کہاں آخر. اور 1-1 گھنٹہ لگ جائے، یاد آ گیا، یہ 2 آنے یہاں 2 آنے یہاں. اور حضرت والا بابا سناتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا، پہلے لکھ پھر دے، پہلے لکھ پھر دے، سمجھ نہ پڑے چوپڑے سے مدد لے. اب ہمارا کیا ہے، لے 100 روپے، لے 50 روپے، آخر میں میرے جیب میں 500 روپے کسی نے نکال دیے. تو نے خود ہی تو نکالے تھے. جب بابا نے مجھے اکاؤنٹس میں بٹھایا تو 71 کی بات کر رہا ہوں، 70s کی بات ہے یہ. تو 300 روپے زیادہ ہو گئے آخر میں ٹوٹل میں. میں خوش ہو گیا، بابا کے بعد 300 روپے لائے گئے. بابا پیسوں نے پیسے بچے دیے، یہ تو اب کی بات ہے، پیسوں نے بچے دیے. 300 بڑھ گئے. بابا نے کہا گھاٹا ہے. میں نے کہا بابا 300 روپے بڑھ گئے، گھاٹا کیسے؟ بابا نے کہا سن، تمہارے کسی پر 600 روپے نکلتے تھے، اس نے تمہیں 600 روپے دیے، تمہیں لکھے ہی نہیں. 300 روپے ان کو ادھار دیے. اب تو خوش ہو رہا ہے کہ پیسے بڑھ گئے. کچھ عرصے کے بعد تو 600 والے سے لڑے گا اور 300 والے کو بھول جائے گا. تو خسارہ ہی ہوا نا. اور جب وہ کہے گا میرے 600 دو،
تو تو روتے ہوئے پھر دے گا یار یہ جھوٹا تو ہے. اب تو اس وقت 600 اب کیا 6000. بھائی یہ دین اس کا نام نہیں ہے. اسے نفلیں پڑھے جاؤ اور بیان کیے جاؤ. میں خود بھی اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ بس بیان کیے جاؤ اللہ مل گئے. عمل عمل عمل, ماں باپ کا دل دکھانا, بیوی پر طنز کرنا, تو مصیبت بیمار میرے گلے پڑ گئی, تم سے تو پیسہ. اب خود نہیں دیکھتا کہ اپنے کیا حالات ہیں. ہر وقت یہ پیسے, بیوی کہاں سے پیسے لائیں؟ کیا ہماری غیرت کا جنازہ نکلا ہوا ہے جو ہم اپنی والدہ اور بہن اور بہو اور بیٹی اور بیوی کو نوکری کے لیے بھیجیں؟ وہ بیچاری گھر کے اندر ہے, کیا وہ پیسے کھاتی ہے؟ تو حساب کتاب کر, پھر خود لے اپنے ہاتھ میں حساب کتاب. وہ بیچاری بیوی سرتاج, یہ پیسہ اس کے لیے چاہیے, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, میری کمائی ہی نہیں ہے. یہ جملے شیخ نے اصلاح کرائی. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ نے دل میں بات ڈالی اپنی رحمت سے, میرے شیخ کے جوتیوں کے صدقے میں نے بیان کیا. بیویوں سے لڑے یا بیوی شوہر سے لڑی یا بچوں اولاد نے باپ سے بدتمیزی کی. آپ نے میری بات شیخ کو بتائی؟ ہمیں تو ہوا ہی نہیں لگی کہ اگر بتائی. حضرت مجدد سے ایک بدتمیز نے کہا کہ حضرت والا آج جو آپ نے والدین کے حقوق بتائے, میرے بابا نے میری شکایت کی ہے. فرمایا تمہارا دماغ خراب ہے. اللہ کے حکم سے بیان ہوتا ہے, لیکن اگر بیوقوف تمہارے والد نے بھی مجھے کہا اور میں نصیحت کر رہا ہوں تو تجھے شکر گزار ہونا چاہیے نا. تجھے تو ادب سے بات کرنی چاہیے کہ ہمارے مطلب کا مال ملا اور تو اکڑ رہا. ایسے باز نالائق ہیں, جب بات مل آتی ہے جا کے لڑتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. نہیں تم نہیں بتایا, تم نہیں بتایا, تو شرم کر, تو اپنی اصلاح نہیں کراتا. ایک طرف بیان کرتا ہے کہ شکر ادا کرو, ناشکری نہ کرو. قرآن پاک کا اعلان ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. مال تو جائے گا ہی جائے گا, جو موجودہ نعمت تو جائے گی جائے گی, عذاب کا بھی خطرہ چڑھ گیا سر پر. ہر وقت بس نہیں ہے نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے والد صاحب بیمار ہیں. اب تک کئی لاکھ روپے والد صاحب پر خرچہ کر چکے ہیں, کئی لاکھ, اور ان کا اتنا پروفٹ ہی نہیں ہے. لیکن بس ایک دماغ میں دھن سوار ہو گئی کہ اللہ بابا کو شفا دے. یہ پیسہ بابا کی برکت سے تو ملا ہے, بابا نے تو مجھے بزنس کرایا ہے, بابا ہی کے نام سے تو بزنس چلا ہے, اللہ چلاتے ہیں, تو یہ پیسے کو میں قبر میں لے جاؤں گا کیا؟ اتنی مجھے بتا رہا تھا کہ ابا دعائیں دے رہے ہیں, اتنی دعائیں دے رہے ہیں, اتنی دعائیں دے رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. میں نے کہا بھائی جنت کما رہا ہے, پیسے سے جنت نہیں کمائی جاتی. تو جنت کما رہا ہے, بابا کی دعائیں لے رہے ہیں. اگرچہ اس کا ذریعہ بھلے پیسہ بھی ہے, لیکن اصل چیز تو پیسے کو خرچہ کرنے کے لیے دل بھی تو بڑا ہو. بچوں کو جو لوگ ہوتے ہوئے بچوں کو بیوی کو ترساتے ہیں نا, یہی بچے لالچی ہو جاتے ہیں, یہی بچے پھر چوریاں کرتے ہیں, یہی بچے پھر ایسے پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہے بچے نے, جناب یہاں سے آستین پھٹی ہوئی ہے, اور دیکھتا ہوں تو مجھے غم ہوتا ہے, کیا کروں, تکلیف ہوتی ہے. چپل دیکھتا ہوں تو پھٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی ہے, اور اللہ نے اس کے ماں باپ کو مال دیا ہے, اس کے دادا دادی کو مال دیا ہے, اور یہ پھٹی چڑھ بیچارے گھوم رہے ہیں اور دوسروں کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں. غفلت کی نیند سے میں بھی بیدار ہوں. اور کل کی حدیث پاک آپ کو یاد ہے کیا؟ ایک جملہ عرض کرتا ہوں حدیث پاک کا, تشریح کا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو, یعنی یہ گناہ نہ کرو. تو ہمیں بھی ہم یہ نہیں سکھاتے کہ آپ جمع نہ کرو, ہم یہ نہیں سکھاتے. اور یہ ایک پتہ نہیں کیا وی سی یا بی سی نکلی یا ٹی سی نکلی ہے, پتہ نہیں کیا نکلا ہے. اتنے ٹی سی کا مطلب تو پتہ ہے ٹریولنگ چیکس, لیکن یہ بی سی ٹی سی کا ہمیں نہیں پتا. بھائی تو خود جمع کر اپنے پاس. اور جیسے ہی بی سی نکلی, کتنے کی؟ 8 لاکھ کی. کیا کیا؟ سب خرچے کر دیے 4 دن کے اندر. کس وجہ سے بی سی ڈال رہا ہے یہ شیخ کو بتا, کہ جس وجہ سے تو بی سی می سی ٹی سی ڈال رہا ہے تو وہ اس کی وجہ بتا کہ تیری ضرورت کیا ہے یہ بتا, تو ضرورت جمع کر کے اور میں یہ کر لوں گا. اب وہ ٹھیک ہے بی سی ڈالو جو جائز ہے, شرطیہ نہیں, جو جائز ہے بی سی ڈالو, اجازت ہے. بھوکھا تو مت مارو نا. یہ کیسی بی سی ہے تمہاری جو ان کو تڑپتا ہوا بیماری میں چھوڑ دیا, ان کی غذا نہ دینے کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہے ہیں بیچارے. یہ بی سی تو تمہارے کسی کام نہیں آئے گی, یاد رکھنا. وہ بی سی جمع کر کے تو اپنے کام لے گا, اولاد اور بیوی بچے ماں باپ پر خرچہ نہیں کرے گا. ضرورت کیا پھر بی سی ڈالنے کی بھائی؟ جو اللہ نے دیا ہے اس میں چلو اور بچت کرو. ایک ڈبہ بنا لو جس کو کھولو ہی نہیں, چلو مٹکا لے لو جس کو کھولنے کا کوئی جگہ نہ ہو, اس میں ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مجبوری ہے پھوڑ دو اس کو, اگر بچے وغیرہ سب جمع ہو کر پیسے گنے. ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو سکے ڈالتے ہیں, سکے,
اب پتہ نہیں آج کل سکے ہیں یا نہیں سکے، بچت ہے ہی اتنی، سکے ڈال رہے ہیں۔ ابھی الحمدللہ ایک صاحب کو اللہ نے سمجھ دی، اس کو ڈانٹا سمجھایا، تو اب وہ گھر بدل رہا ہے، کم کرائے کے اندر جا رہا ہے، اور مجھے خط لکھا کل، اتنا خوشی ہوئی دل کہ میں اپنے خرچے کم کر دوں گا اور انشاءاللہ 2-2 ہزار کر کے اپنا قرضہ چکاؤں گا۔ ایک تو قرضہ، اوپر سے اکڑ، اور دوسروں سے باتیں کرنا کہ مجھے تو شیخ بھی کہہ دے تو بھی میں پیسے نہیں دوں گا، اپنے مرضی کے حساب سے دوں گا، جس کو جو کرنا ہے کر لیں۔ ابے فرعون، ایسی باتیں کر کے اللہ کو ناراض مت کرنا۔ لائق شیخ کیا ہے بیچارہ، ایک واسطہ، ایک سیڑھی ہے، تجھے بدماشی کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ شیخ کو بیچ میں کیوں ڈالتا ہے؟ بھائی مجھے شیخ بھی کہے تو میں نہیں دوں گا، اور لوگوں کو دینے کا نام ہی نہیں کہ بھائی بھلے آپ کے 10 لاکھ نکلتے ہیں لیکن میں آگے ہاتھ جوڑتا ہوں 1000 روپے رکھ لے بھائی، 1000 کم تو ہو میرے بھائی، دینا ہی نہیں ہے۔ خرچے وہی ہو رہے ہیں، دعوتیں وہی ہو رہی ہیں، عمرے کا سفر بھی چل رہا ہے، لوگوں کا قرضہ سر کے اوپر ہے، اور یہ بھی خرید رہے ہیں وہ بھی خرید رہے ہیں۔ قرضہ چڑھ جائے، مر جائے، دینے کا نام نہیں لینا ہے، خرچے کم کرنے کا نام نہیں لینا ہے۔ یعنی کہ آپ سمجھے کہ کرائے کے بنگلے میں رہنے والا آج یا کل فلیٹ میں جانے والا ہے۔ بتاؤ اب آپ کہ اللہ خوش نہیں ہوں گے؟ اللہ پھر دے دیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن جب اللہ پر اعتماد ہوگا تب نا۔ اور یہ اعتماد جب وہ دیکھو اللہ کا کتنا احسان ہے، جس رب نے ہمیں اس سلسلے سے جوڑ دیا ہے، تو اس رب نے جب ہمیں یہ نعمت دی اس کا فائدہ اٹھائیں نا، مشورے کریں، اپنے اخلاق کے خرچے کے مشورے کریں۔ ایک کو میں نے اگر انکار کیا ہو تو ثابت کرے، وہ ایک کو انکار کیا ہو تو ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بھائی پہلے آپ ان سے میرے دوستوں سے مشورہ کر لیں، جہاں ضرورت ہے میں حاضر ہوں۔ ایک صاحب روز آتے ہیں یہاں، وہ باہر ملک جانا ہے، میں نے کہا بھائی اس کے یہ باتیں ہیں، یہ حدیث پاک ہے، یہ باتیں، کہ میری مجبوری ہے، یہ ہے وہ ہے، اچانک خرچے بڑھ گئے، قرضہ بڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے آمدنی لکھ کر دیں، خرچہ لکھ کر دیں۔ انہوں نے آمدنی لکھ کر دی، خرچے لکھ کر دیے، 4 خرچے مجھے غلط لگے، میں نے مفتی صاحب کو بھجوا دیا وہ خط۔ مفتی صاحب نے 4 کے بجائے 5 پر دائرہ لگایا کہ یہ ضرورت تو نہیں ہے۔ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، اور آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے لیے باہر جانا جائز ہی نہیں ہے، آپ اپنے خرچے یہ کم کریں تو اتنی بچت آپ کی ہر مہینے ہوگی، اور اس سے آپ کے قرضے 2 سال میں اتر جائیں گے۔ الحمدللہ باہر نہیں گئے، آج دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ خرچہ BC کیوں ڈال رہا ہے بھائی؟ اس میں BC بھی تھی، BC میسی TC جو بھی ہے وہ بھی تھی، دائرہ مار کے فرمایا یہ کیوں BC ڈال رہا ہے تو بھائی یہی قرضے میں دے، یہی جس خرچے سے تو کم، جو تمہارے وہ قرضہ اتنا نہیں ہے، خرچے کم ہو رہے ہیں نا، تو BC مت ڈال بھائی۔ تو کس وجہ سے BC ڈال رہا ہے؟ الحمدللہ جو باتیں مانی آج مزے میں، وہ دن آج کا دن شاید 3 یا 3.5 سال ہو گئے ہیں، ایک بار بھی آ کر نہیں کہا کہ پیسہ پورا نہیں ہو رہا، وہ خرچے اڑا دیے اس نے۔ بچوں کی فیس لکھی تھی 22,000 روپے، کیا دوسرے بچے جو ان اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے وہ 0 ہیں؟ بلکہ آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھو کہ جو مالدار نہیں ہے، دنیاوی حساب سے مالدار نہیں ہے، ان کے بچے اپنے ماں باپ اور گھر کے حالت دیکھ کے ٹاپ کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سفارشوں اور ان کی وجہ سے بیچاروں کو اچھی نوکریاں نہیں ملتی، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ دیکھو ان کو احساس ذمہ داری زیادہ ہوتا ہے۔ اتنے مہنگے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ایک بچے کا اتنا فیس اور خرچہ، اور ہر کچھ دن کے بعد ریڈ ڈے، بلو ڈے، اب تک بلیک ڈے نہیں منایا لوگوں نے، ورنہ کپڑے وپڑے سب کالے ہوتے ہیں، اور وہ 1-2 گھنٹے کے لیے وہ ڈریس خریدنی پڑتی ہے۔ اللہ تللے الگ، آج پکنک پر جانا ہے 1000 جمع کراؤ، بچوں کو اٹھا لیا انہوں نے وہاں سے۔ یہ دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم لوگ، ہمارے اخلاق کیسے، باہر اخلاق کیسے۔ السلام علیکم، خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کوئی حکم؟ غلام حاضر، آپ کے جوتوں کی کیل، آپ کے جوتوں کی خاک، حقیر فقیر عبد القدیر۔ تواضع پر حضرت مجدد نے بیان کیا، اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے، تو کچھ لوگ جا رہے تھے، 2-3 ساتھی، تو ایک نے پوچھا آپ کا نام؟ کہا جی ہمارا کیا نام پوچھتے ہیں بھائی، ہم تو کچھ بھی نہیں، خاک در خاک چولہے کی راکھ، ہم کو کہتے ہیں سیٹھ عبد الرزاق، رزاق بھی نہیں کہا ظالم نے، خاک در خاک چولہے کی خاک، ہم کو کہتے ہیں سیٹھ عبد الرزاق، اور آپ کا نام بھائی؟ اب وہ تو پسینے چھوٹ گیا کہ ساری تواضع تو یہ لے گیا ہے۔ حضرت مجدد سمجھا رہے ہیں تواضع کا مطلب معاف کرنا، عاجزی، اور یہ تواضع اس کو سمجھ رہے ہیں۔ کیا بھائی اور آپ کا نام؟
کہ پسینے صاف کرنے لگے کہ خاک سے زیادہ کیا بات کروں کا عجیب گو در گو، مرغی کا گو آخ تھو، ہم کو کہتے ہیں سیٹ نک تھو. یہ تواضع ہے ہماری بھائی. باہر ایسے تواضع کریں گے، بوٹ پالش کریں گے، عورتیں کسٹمر آئیں گی. آپ وقت کہیں دیکھا ہے آپ کو؟ ہاں شہزادے گٹر لائن کے پاس تم نے مجھے دیکھا تھا، میں بابا جھاڑو مار رہی تھی، اور گھر آ کر بیوی کو آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ اب ہمارے گھر میں کیسے آ گئی؟ پتہ چلا پروفیسر صاحب گھر میں آئے ہوئے، اپنے ہی گھر کے اندر آپ کو کہیں دیکھا ہے. توبہ کریں آج ہم سچی اور پکی، اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم جان دے دیں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اور آخری سانس تک اپنی اصلاح کرائیں گے. نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں، بڑی رسوائیاں ہیں، اللہ کی محبت کا نام مت لو. ابھی ہمارے پاس ایک دوست ہے، چند دن پہلے بہت بڑی رقم ان کے والد صاحب نے ان کو ہدیہ کی ہے، مشورہ کر رہے ہیں کیا کروں، اور رقم بھی بتا رہے ہیں خود ہی کئی لاکھوں سے زیادہ. اب بتاؤ شیخ کے دل سے دعا نہیں نکلے گی کہ مجھے تو اتنا تجربہ نہیں لیکن دعا تو نکلے گی. اسی طرح ایک کو اللہ نے مال دیا، میرے پاس آیا کہ یہاں میں پلاٹ خریدوں، مجھے کیا معلوم آپ کہاں پلاٹ خریدیں گے، دل سے دعا تو نکلی کہ بھائی آپ ایسا کرو، میرے یہ دوست ہیں اس سے مشورہ کر لو. یہ دوست آپ کے پاس کتنے دوستوں کو بھیجا ہے میں نے اب تک؟ دل خوش ہوتا ہے کہ چاہے 50,000 ہے اس میں دھندا کرنا ہے، بھائی ہم کیوں ہنسیں آپ سے. ابھی ایک اور صاحب کہ شیخ میں چنا چاٹ لگاؤں دوسری جگہ پر یا میں سوزوکی خریدوں پک اینڈ ڈراپ والی. میں نے کہا بھائی شیخ تجربہ بتائے گا یا جو پتا ہے وہ بات بتائے گا. وہ یہ کہ پک اینڈ ڈراپ میں پھر آپ لڑکیوں کو اٹھانا پڑے گا، اور اس سے پہلے آپ کا تجربہ ہے کہ کبھی انجن ڈاؤن ہو گیا، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی پولیس نے پکڑ لیا. چنا چاٹ تو یہ کہ جم گیا تو آپ کی اولاد بھی اسی جگہ پر چنا چاٹ بیچے گی. مرضی آپ کی ہے بھائی، استخارہ کرو، مشورہ کرو. دونوں حدیث پاک کو کل بتا بھی دیا کہ استخارہ کرنے والا نادم نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا. تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ لوگ نکل جاتے، اور ایک رات دن آنے والے کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے حال پر رحم فرمائے اور جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے. بدماشی کریں گے گھر جا کر، شیخ کو نہیں بتائیں گے کہ وہ نالائق میں ہوں، وہ یہ کمینہ پن میں کرتا ہوں، یہ نہیں بتائیں گے، اور ذلیل حرکت کریں گے جا کر. تو کہاں سے اللہ کا پیار ملے گا؟ بس اس پر دماغ چل رہا ہے کہ داڑھی ہے، مونچھیں صاف ہیں، بال سنت کے مطابق ہیں، ٹخنا بھی کھلا ہوا ہے، اور دن بھی لگاؤں گا، سفر بھی ساتھ کروں گا، اسی میں گھومتا رہتا ہے دماغ. لاؤ بھائی اتنا بھی ظلم نہ کر بھائی. لائٹ کا کہتا ہے میں سرگودا گاؤں، ڈرتا نہیں ہوں جنوں وغیرہ سے، اور جب اٹھا تو کپڑے ہی گندے تھے. اس کو لکھ کر دیں آپ، اس کی زبانی بات نہیں چلتی. دیکھیں ماشاءاللہ القابات لکھے ہیں، مجھے ضرورت نہیں پڑھنے کی. ہمارے آفس کی ٹائمنگ چینج ہوئی ہے، اردو میں لکھ رہا ہے چینج ہوئی ہے، شام کو پکڑوں گا اس کو. اس لیے ہمیں جلدی جانا ہوتا ہے، 8 بجے حاضری ہے اور 7 بجے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. یہ ہے نا اصل. اور بھی ہیں، ابھی یہاں سے ایک صاحب اٹھ کر گئے، مجھے پتا ہے وہ شروع سے بتایا ہوا ہے بچوں کی بیوی کے ساتھ مدد کراتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے ایک دن کے لیے چلے جائیں بھائی. بانجی کا بچہ ابھی تک وینٹیلیٹر پر ہے، والدین غمزدہ ہیں. اللہ تعالیٰ کروڑوں جانیں عطا فرمائے، بیماری کا نام و نشان تک نہ رہے. کل کا بیان رزق کے بارے میں تھا، اس کے تقریباً 6 یا 7 احادیث مبارکہ اور اس کی تشریح، پھر اس کے علاوہ حضرت کی تشریح. تو پورا بیان کل اسی پر تھا الحمدللہ رات کا. 10 ممالک میں 64 جگہ بیان سنا گیا. مرد حضرات شاید کوئی نہیں، اور خواتین نے 182 گھروں میں سنایا. وہاں فیصل حیات لکھ رہے ہیں کہ آج کی مجلس سے بہت مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. حضرت والا سے میں نے یہ عرض کیا تھا، اتوار کا دن تھا، حضرت والا اس غلام کی گاڑی میں تشریف فرما تھے، تو یہاں پہلے حضرت ہر اتوار کو آتے تھے. تو واپسی پر میں نے کہا حضرت آج مجلس میں بہت مزہ آیا. فرمایا جب باتوں میں مزہ آ رہا ہے تو عمل میں کتنا مزہ آئے گا. تو وہی اپنے شیخ کی نقل کر رہا ہوں مولانا فیصل حیات سے اور اپنے آپ سے اور سب سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دوست خضر زبیری کی بچی کی طبیعت ناساز ہے،
دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، ہمارے بابا کو، میرے شیخ کو، مجھے اور سب کو، اور بچی امیمہ کو جو فریکچر ہے پوتی کو، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ کل بابا سے ہو کر بہت تھکا ہوا تھا، جو گھٹنے کی مالش وغیرہ میں خود کرتا ہوں، 70 ہے، تو وہ مالش کر کے دوائیاں کھا کے لیٹ گیا، آدھی نیند آ گئی، تو مولوی فرحان کی والدہ نے مجھے اٹھا لیا۔ میں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہا وہ بچی امیمہ رو رہی ہے کہ آج دادا آئے نہیں، دم کیا نہیں۔ تو میں نے دم کیا، مولوی والدہ فرحان نے دم کیا کہا، لیکن بٹیا کہہ رہی ہے نہیں دادا کو بلاؤ، مجبور اٹھا رہا ہے اور رو رہی ہے۔ اچھا بھائی چلو بھائی رو رہی ہے دم کر لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی بچی دم کے لیے روئے گی، لیکن اسی طرح کلونجی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے برسوں سے سن رہے ہیں کہ حدیث پاک کے سوائے موت کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ اب ہمارے کئی دوست اور ہمارے خاندان میں بچوں کو کچھ بھی ہوتا ہے کلونجی کلونجی، ہاں ایسے ایسے ماشاءاللہ شفا ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن بھائی ایسا نہیں مجھے پکڑ لینا کہ جہاں ضروری ہے ڈاکٹر صاحب کو بتانا، وہاں بیوی اور بچوں کو کہہ رہے ہیں کلونجی۔ ارے بھائی اتنا بخار ہو رہا ہے ایمرجنسی، کلونجی۔ اب وہ سب بیچارے پریشان کے کنجوسی کو کلونجی کا بہانہ کر دیا۔ دیکھو ایسی کیسی بات اچانک اللہ نے یاد کروائی کہ وہ کنجوسی کے اوپر نام رکھ لیا کلونجی کا۔ ارے بھائی بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، ہائی ہو رہا ہے، شوٹ کر رہا ہے، شوگر بڑھ گئی ہے، آپ بھلے کلونجی کو استعمال کرو، حدیث پاک ہے، برکت ہوگی، لیکن یہ بھی تو حدیث پاک ہے کہ علاج کرانا سنت ہے کلونجی۔ یہ اچھا ہوا میں نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا، ورنہ پھر بہت سے کنجوس اسی طرح کرتے بھی ہیں کلونجی ہیں بھائی رشتہ چاہیے کلونجی۔ اب یہ بیچارہ کلونجی کتنا استعمال کرے گا؟ یہ بھی اب بیچارے رشتے کے آج کے بعد جو آئے گا رشتے کے لیے کلونجی ایک بوتل دے دو بھائی۔ السلام علیکم۔